یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آخر میں ایک بات ذرا بڑی وضاحت کے ساتھ سنیں، توجہ سے سنیں اور اس بات کو سنبھالیں اور پلے باندھیں۔ ممکن ہے کوئی غیر مقلد یہ سوال کرے اور ممکن ہے کوئی اپنا بھی سوال کر لے۔ غیر مقلد بسا اوقات سوال کرتے ہیں مخالفت نظریہ کی وجہ سے، اور اپنے بسا اوقات اعتراض کرتے ہیں کسی حسد یا غلط فہمی کی وجہ سے۔ وہ سوال کیا کریں؟ یعنی آپ نے کہا کہ صحیح بخاری میں اتنی روایات موجود ہیں جن کے مطابق غیر مقلدین کا عمل نہیں، ان کے مسائل ان روایات اور احادیث کے خلاف ہیں، لہٰذا غیر مقلدین کا صحیح بخاری اور حضرت امام بخاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ کے بھی خلاف ہیں، آپ کے مسائل ان کے مطابق نہیں، تو پھر آپ کا صحیح بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں، یہ حضرت امام بخاری کی فقہ ہے، اور ہماری فقہ حنفی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے۔ حضرت امام بخاری چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اپنے امام کے مذہب کے مطابق باب قائم فرماتے ہیں۔ تو جو شخص حضرت امام بخاری کے باب کو پیش کرتا ہے وہ گویا امام بخاری کی فقہ کو پیش کرتا ہے، تو اس نے تو فقہ کو تسلیم کر لیا، تقلید کو مان لیا۔ ہاں، امام ابو حنیفہ کی بجائے امام بخاری کی بات کر لی ہے تو غیر مقلد نہ ہوا، اور اگر غیر مقلد ہے تو پھر امام بخاری کی فقہ اور تراجم کو پیش نہ کرے۔ اور جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات اور احادیث لائے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ احادیث ہمارے خلاف ہیں، ہم ان احادیث کے جواب دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ہم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین نہیں کرتے، تو کوئی شخص کہ جی امام بخاری تو حدیث لائے ہیں کہ جیسے ان مقامات رفع الیدین ثابت ہے، آپ نہیں کرتے تو آپ کا عمل تو صحیح بخاری کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا صحیح بخاری کے خلاف نہیں، ہم نے کہا کہ یہ احادیث اتنا ثابت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر رفع الیدین فرمایا، اور یہ بات ہم مانتے ہیں۔ اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ چھوڑ دیا تھا، آپ نے ہمیشہ نہیں فرمایا تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہیں نہیں لکھ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا تھا اور اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو ہمارے خلاف تب ہوتی جب امام بخاری حدیث لاتے جس ثابت ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ فرمایا تھا۔ تو ہمارا اختلاف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین فرمایا یا نہیں فرمایا، ہمارا اختلاف ہے کہ ہمیشہ فرمایا یا ہمیشہ نہیں فرمایا۔ ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں فرمایا، اب ان حدیث سے ہمیشہ ثابت ہوتا تو حدیث ہمارے خلاف ہوتی، ان سے ہمیشہ ثابت نہیں ہو رہا تو ہمارے خلاف حدیث کیسی ہوگی؟ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی بات سمجھانے کے لیے کہ اگر امام بخاری باب قائم فرمائیں تو فقہ ہے، اور ایک فقیہ کو دوسرے فقیہ سے اختلاف کا حق حاصل ہے، یا تو غیر مقلد کے ہیں، ہم امام حنیفہ کے مقلد تو نہیں، امام شافعی کے ہیں، امام حنیفہ کے نہیں، امام بخاری کے ہیں، تو بات کہتے بھی اچھے لگتے ہیں امام بخاری نے یہ فرمایا ہے۔ اور جہاں تک تعلق احادیث اور روایات کا ہے تو غیر مقلدین کے مسائل کے خلاف تو ہیں، ہمارے خلاف نہیں، چونکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، آپ کو سمجھنے کے اندر غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات سمجھ کر مزید آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔